بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی میں ہمارے ہی اس گاؤں کے ہیرے چھپے ہوئے رستم بھائی علی ظہیر حیدری صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ مختصر وقت میں انشاءاللہ کوزے میں دریا بند کریں گے۔ عظمت صحابہ و اہل بیت کی وکالت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بھائی علی ظہیر حیدری صاحب کو۔ ان کے متصل بعد انشاءاللہ الرحمن عبداللہ ساجد شیخپوری حافظہ اللہ تعالیٰ کا بیان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے۔ یقین کریں آپ کا یہ گمان اور دل چاہے گا یہ ساری رات بیان کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، تو انشاءاللہ آپ سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ایک دفعہ بیداری کا ثبوت ہے، نعرہ تکبیر۔ آپ کے سامنے بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں بھائی علی ظہیر حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ احباب ذی وقار، وقت مختصر ہے، شان صحابہ کے نام سے مجلس کو منعقد کیا گیا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس مختصر وقت کے اندر ابو بکر کی صداقت کو بیان کیا جائے یا عمر کی عدالت کو بیان کیا جائے، عثمان ذی النورین کی سخاوت کو بیان کیا جائے، یا علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بیان کیا جائے، امیر الحق کی سیاست کو بیان کیا جائے، بلال کے منصب کو بیان کیا جائے، ابو عبیدہ کی امامت کو بیان کیا جائے، سعد ابن ابی وقاص کی فضیلت کو بیان کیا جائے، میں نے رب کے قرآن کو اٹھایا، میں نے قرآن کے اوپر نگاہ کو دوڑایا تو رب کا قرآن نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے نظر آتا ہے، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتا ہوں تو میرے نبی کا یہ فرمان میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کائنات کے لوگوں سن لو، کائنات کے لوگوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کے بعد جہنم کی آگ ان چہروں کو چھو سکتی ہی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں سن لو، صحابہ کے بارے میں میرے نبی کا فرمان کیا ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو میرے نبی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ سارے فرشتوں کی لعنت ہے، اس پہ دنیا جہان کے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانیوں کو کھپایا ہے، اپنے گھر بار کو لٹایا ہے۔ میں نظر کو دوڑاؤں تو تاریخ اسلام کے اندر بدر میں صحابہ، احد میں صحابہ، خندق میں صحابہ، تبوک میں صحابہ، حنین میں صحابہ، موطا میں صحابہ، قادسیہ میں صحابہ،
بستر میں صحابہ، نبی کے دائیں صحابہ، بائیں صحابہ، آگے صحابہ، پیچھے صحابہ، زندگی میں صحابہ، حضر میں صحابہ، سفر میں صحابہ، غار میں صحابہ، مزار میں صحابہ. کل قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ میرے آقا اٹھیں گے، ایک طرف سے صدیق اٹھے گا، دوسری طرف سے فاروق اٹھے گا. اور اہل حدیثوں، آج میں اس مسجد سے، اس منبر سے اس بات کو بلند کر دینا چاہتا ہوں، یہ میرا اعزاز ہے. جہاں پہ میرے نبی کے صحابہ اٹھیں گے، وہیں عثمان کے قدموں سے میرا علامہ احسان اٹھے گا. اور یہ میرا اعزاز ہے، یہ میرے علامہ شہید کا اعزاز ہے. اور ہم نے ان جوانیوں کو، ان عمروں کو، اپنی ان زندگیوں کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے. اگر ہم صحابہ کے لڑ لگ کے ان کی عظمت کے جھنڈے کو، ان کی شجاعت کو، رفعت کو، بلندی کو، عظمت کو، شان کو، رفعت کو بلند کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں. اور ہم آج صحابہ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں میرے نبی کے صحابہ، تمہیں سلام ہے، تمہاری سوچ کو سلام، تمہاری فکر کو سلام. اے میرے نبی کے صحابہ، تم نے اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا. ہم اپنا سب کچھ تمہارے اوپر قربان کر دیں گے. تمہارا مال نبی کے دفاع میں قربان، ہمارا مال آپ کے دفاع میں قربان. تمہاری زندگیاں نبی کے دفاع میں قربان، ہماری زندگیاں آپ کے دفاع میں قربان. ہاں ہاں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اور سنو، تمہیں بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں ساتھ چکے لوگوں، بہت سو لیا آج تک، بہت کچھ کما لیا آج تک. اب حالات بدلنے والے ہیں، اب اپنے حق لینے والے ہیں. اب سوئے ہوں کو جگانا ہے. عظمت صحابہ کے، رفعت صحابہ کے، مقام صحابہ کے، شان صحابہ کے جھنڈے گاڑنے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا پیغام دینا ہے. جس طرح میرے اسلاف، وہ چاہے علامہ شہید ہو. اور سنو، ہم بخیل نہیں ہیں، ہم بخیل نہیں ہیں. چاہے علامہ ظہیر ہو، چاہے حبیب الرحمن یزدانی ہو، چاہے وہ حق نواز چھنگوی ہو، چاہے وہ اعظم تارک ہو، جس طرح وہ ڈٹ گئے، میدان کے اندر کھڑے ہو گئے تو پھر کٹ گئے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. آج ہم بھی دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، اپنی جوانیاں لٹا تو سکتے ہیں. ہم صحابہ کے بارے میں کسی بھی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے اور اس بات کو منوائیں گے. صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ، بولیں صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ، صحابہ کا جو غلام ہے، ہاں ہاں، وہ نبی کے صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہائے بدر کا مقام دیکھوں تو 313، احد کو دیکھوں تو 1000، 10,000 سے لڑ گئے. خندق کو دیکھوں، تبوک کو دیکھوں، کس کو دیکھوں، ادھر صحابہ ادھر صحابہ، تورات میں صحابہ، انجیل میں صحابہ، قرآن میں صحابہ، حدیث میں صحابہ، بخاری میں صحابہ، مسلم میں صحابہ، ترمذی میں صحابہ، نسائی میں صحابہ، ابن ماجہ میں صحابہ. اسی لیے آج میرا بھی یہ نعرہ ہے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. ہن میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا، مختصر خطاب واسطے بھائی محمد عرفان اون اور اپنے خیالات دا اظہار فرمون. بھائی محمد عرفان. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے. میرے بھائی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر شاہد بنا کے بھیجیا، مبشر بنا کے بھیجیا، اور اللہ پاک نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نو نذیر بنا کے بھیجیا، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرنے والا بنا کے بھیجیا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نو روشن چراغ بنا کے بھیجیا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دیانت داری نو اپناؤن والے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سچائی نو اپناؤن والے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات نو ختم کراں گا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی سچائی نو مکے دے کافراں نے بھی تسلیم کیتا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نو جدوں اللہ پاک نے نبوت دا تاج عطایا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفات دی پہاڑی تے چڑھے نام اللہ اکبر کبیرا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم والیاں نو کٹھیاں کیتا، اپنے قبیلے والیاں نو جمع کیتا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے، او مکے والیو، او میری قوم والیو، میرے قبیلے والیو، قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تاکلون. او مکے والیو، او میری قوم والیو، میں تواڈے اندر اپنی عمر گزاری ہے. میرے بھائی 1-2 مہینے دی گل نہیں، کوئی 5-10 سال دی گل نہیں، 40 سال دا عرصہ ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے، میں اپنی عمر تواڈے اندر گزاری ہے. او مینوں ایک گل تا دسو، مینوں ایک گل دا جواب تا دیو نا. او مکے والیو، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. او مکے والیو، او میری قوم والیو، میں تواڈے نال اپنا ہر قسم دے معاملات کیتے نے. اپنی تجارت تواڈے نال کیتی ہے، اپنا لین دین تواڈے نال کیتا ہے. کیا تسی مینوں سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ او کفر دے بڑے بڑے کھڑپیاں تے چیمپئن بھی موجود نے نام. ابو جہل بھی موجود ہے، ابو طالب بھی موجود ہے، عتبہ شیبہ بھی موجود نے نام. اللہ اکبر کبیرا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی سچائی دیاں گواہیاں پہ دیندے نے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی سچائی نو تسلیم پہ کر دیں. ساریاں نے مل کے جواب دیتا، ما جربنا علیکا
إلا صدقا بڑا آزمایا ہے بڑے تجربے کیتے نہیں ہمیشہ تانوں سچا پایا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے کون میرے تے تواڈے پیو مرشد نے آؤ نا لوگوں میں اظہار محبت کراں کہ کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم او کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا او جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا جاواں صدقے میں سونے تے جیندہ بول قرآن ہویا جاواں صدقے میں سونے تے جیندہ بول قرآن ہویا او جیندہ یار صدیق عمر علی عثمان ہویا جاواں صدقے میں سونے تے او جیندہ بول قرآن ہویا او وضوحا یاسین تہا سونے دیاں صفتاں نے اللہ پاک نے میرے آقا علیہ السلام دیاں صفات بیان فرمائیاں کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین قرآن حکیم دی قسم تسی ساڈے بھیجے ہوئے پیغمبر تے رسول ہونا اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں میں پھر کیوں نہ کہندا جاواں او وضوحا یاسین تا سونے دیاں صفتاں نے ورفعنا لک ذکرک اے صاف اعلان ہویا جاواں صدقے میں سونے تے او جیندہ بول قرآن ہویا جاواں صدقے میں سونے تے او جیندہ بول قرآن ہویا او مٹھے لب وچ مولا نے رکھ دتیاں شفاواں نے او مٹھے لب وچ مولا نے رکھ دتیاں شفاواں نے ان دی شفقت و رحمت دا لوگو فیض عام ہویا جاواں صدقے میں سونے تے جیندہ بول قرآن ہویا او وچی تات نجات یارو گل مکدی مکا دیواں او جن نے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی رب دا قرآن اعلان فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جن نے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا اللہ پاک دے کونوں دعا ہے کہ اللہ پاک سانو آقا علیہ السلام دی سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان میاں چنو کی پہچان قاری القرآن محبوب عوام خطیب ہر دل عزیز مقرر شیری بیان حضرت مولانا یونس مدنی صاحب وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے ہم کلام ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ یونس مدنی صاحب جنرل سیکرٹری میاں چنو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیاں اللہ ہی اللہ۔ بولو تسی بھی تھک گئے ہو لگدا ہے، اللہ ہی اللہ بول بندیاں۔ بڑے بڑے اتھے آکے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، تے بستر کر گنی گول بندیاں اللہ ہی اللہ بول بندیاں۔ اللہ پاک دا بڑا احسان عظیم ہے کہ جس مالک نے سانو اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ سب دا میرا اور علماء دا سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات اور بیعت سے جنت بنائے۔ حضرات، ذکر دی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میں انشاءاللہ مختصر ٹائم دے اندر کوئی 2-4 آیتاں قرآن پاک دیا سناواں گا اور ایک آدھ حدیث سنانی ہے صرف، کہ اللہ پاک نے ایمان والے نو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والےو اللہ دا کثرت نال ذکر کرو، ہر وقت اللہ نو یاد کرو، صبح شام چل دے پھر دے اللہ نو کثرت نال یاد کرو، اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی جائے، اللہ دا ذکر کیتا جائے۔ آئیے جڑا بندہ ذکر کردہ ہے اس نو ملے گا کی، اس دا عجر کی ہے ذکر کرندہ۔ اللہ پاک دے قرآن دا اعلان سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبوب جی تسی اعلان فرما دیو۔ اللہ جی کی اعلان کراں؟ فرمایا اپنی امت نو دس دیو، جڑا تیری امت دا بندہ جڑا تواڈا امتی میں اللہ دا ذکر کرے گا اللہ پاک نے دا اجر کی بنایا۔ قرآن پاک دی آیت غور کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کثرت نال ذکر کرنے والے مرد، کثرت نال ذکر کرنے والیاں عورتاں، فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگلی آیت تے غور کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب جی تسی اعلان فرماؤ۔ اللہ جی کی اعلان کرا؟ قرآن پاک دی اگلی آیت تے غور کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔
اللہ پاک فرماتے ہیں تسی مینوں یاد کرو تسی میرا ذکر کرو زمین تے بیٹھ کے تسی اللہ دا ذکر کرو گے اللہ عرش بری تے بیٹھ کے اللہ عرش معلی تے بیٹھ کے اپنے فرشتے اندر تہاڈا ذکر کرن گے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں آئیے قرآن پاک دی اگلی آیت غور کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں غور کرو وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفِيًّا اللہ پاک دے قرآن نے بے شمار مقام تے اللہ پاک نے ذکر دی فضیلت بیان کیتا ہے آئیے ایک حدیث پاک سننا نبی پاک دی حدیث ہے صحیح مسند احمد دی حدیث ہے اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کلوں نبی پاک دے صحابی آئے آگے کہتا ہے محبوب جی میرا بیٹا گم ہو گیا ہے نبی پاک جی میں نے بڑی تکلیف پہنچی ہے میں بڑی پریشان ہاں تے نبی پاک نو کہندا اللہ دے نبی جی میرے نالوں زیادہ میری جڑی بیوی ہے جڑی اس بچے دی ماں ہے وہ بھی بڑی پریشان ہے اللہ دے نبی جی کوئی وظیفہ دسو کوئی ذکر دسو جڑا میں ذکر کراں اللہ میرا بچہ جڑا گم ہو گیا ہے میرا بچہ واپس آ جائے اللہ پاک دے نبی دی حدیث تے غور کرنا اللہ پاک دے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی اے وظیفہ تم ہی پڑھ تے تیری بیوی بھی پڑھے نبی پاک فرماتے ہیں مینوں اللہ دی قسم ہے اگر تیرا بیٹا زمین تے زندہ موجود ہے اس ذکر دی برکت نال تیرا بیٹا گھر ضرور آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابی ہیں وظیفہ پڑھنے پر تم ہی پڑھتے تیری بیوی بھی پڑھے نبی پاک نے کی پڑھیا کی دسیاں اللہ پاک دے پیغمبر نے کی فرمایا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ اچھی کو سبحان اللہ اور جتنا مجمع اتنی آواز نہیں آتی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ پاک دے نبی نے قسم اٹھائی ہے فرمایا میرے صحابی جان تم ہی پڑھ تیری بیوی بھی پڑھے نبی پاک دے صحابی نے جدوں کلمہ سنیا اللہ پاک دے نبی نے جدوں ایک کلمہ دسیاں بڑا خوش ہو کے گھر آیا ہے کہتا ہے میری اپنی بیوی نو کہتا ہے اے میری بیوی پریشان نہیں ہونا غم نہیں کھانا نبی پاک نے حل دس دیتا ہے نبی پاک نے ایک طریقہ دس دیتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تہاڈا بیٹا جناب زمین تے زندہ موجود ہے اس کلمے دی برکت نال تہاڈا بیٹا ضرور آئے گا نبی پاک دے صحابی نے اپنی بیوی نو کی دسیا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نبی پاک نے جدوں دسیا تے نبی پاک دے صحابی نے بھی پڑھے ہے نبی پاک دے صحابی نے جدوں وظیفہ پڑھے ہے ماں نے رات نو وظیفہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ اور شان صحابہ کانفرنس دے اندر آنے والے ہیں اور سنے لے حدیث دی دعوت اللہ دی قسمیں جی اگر تم ہی نبی پاک دے فرمان پڑھے اللہ پریشانیاں ختم کر دین اللہ مصیبتاں ختم کر دین اللہ پریشانیاں ختم کر دین نبی پاک نے کی پڑھیا نبی دے صحابی نے کی پڑھیا نبی دے صحابی دی بیوی نے کی پڑھیا رات نو اٹھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ اج کتنے بیٹے گم ہو جاندے نے کتنیاں بیٹیاں گم ہو جاندیاں نے دعاواں ہو رہیاں نے جناب نفل پڑھے جا رہے نے تلاوتاں کیتی جا رہے نے بیٹے ملدے ہی نہیں وجہ کی ہے معاملہ کی
ہوندی ہے ساڈیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں اساں ذکر بھی کرنے ہاں لیکن دعاواں بھی کرنے ہاں لیکن ساڈی دعا قبول نہیں ہوندی نبی پاک دے صحابی دی بیوی نے رات نو پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ بیٹک جنگل بیابان اندر پہاڑاں دے درمیان دے اندر بکریاں چرا رہے ہیں حدیث دے الفاظ نے نبی پاک دے حدیث آپ دی حدیث ہے آپ علیہ السلام جب وظیفہ دسی ہے ماں نے رات میں وظیفہ پڑھے ہے اللہ پاک نے رحمت کی فرمائی ہے کہ اے نبی پاک نے صحابی دا بیٹا جڑا گم ہو گیا سی رات نو جناب کیسا وقت آئے اس وقت جناب ماں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے ہے نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل حدیث مسئلہ کے حق اہل حدیث ساڑھے ضلع دے امیر حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب ماشاءاللہ سٹیج تے تشریف لے آ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب حضرت مولانا عبداللہ صادق شیخ پوری صاحب نعرہ تکبیر آئیے بات ختم کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو صحابی نے آپ دی صحابی دی بیوی نے اے وظیفہ پڑھیا اور اللہ دی رحمت کی ہوئی حدیث دی الفاظ نے اے صحابی دا بچہ رات رو اس طریقی رات دی اندھیرے دی اندر رات دی طریقی اندر اس کلمے دی برکت دی وجہ کر کے اس جناب بچہ کے اپنی ماں نو کہندہ ہے کہ میری ماں میں جس وقت چلے آسی اس وقت میرے سامنے میرے ارد گرد جناب لوگ پھر رہے سی اچانک غائب ہو گئے میں 5000 بکریاں دھرے وہ لے کے گھر پہنچی آماں میرے پیغمبر دی حدیث اس صحابی دی بیوی نے آپ دی اس حدیث دی عمل کیتا ہے اللہ نے رونق لگا دیتیاں نے تو آئیے میں پیغام دے مانگا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ وَأَصِيلًا ابھی میں آپ کے سامنے صدارتی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں مظہر امین چوہان صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ قائد تحصیل ہیں ہماری اور الحمدللہ جماعت کے ساتھ اپنی تمام تر جو ہے اپنی کوششیں لگائے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہر پروگرام میں سایہ شفقت ہمارے ساتھ رکھتے ہیں صدارتی کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مظہر امین چوہان صاحب حفظہ اللہ تعالی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام قائد ضلع فضیلت الشیخ قاری سیف اللہ عابد صاحب انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام معززین گاؤں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آج کا عظیم الشان پروگرام انعقاد کرنے پر میں اپنے جماعت کے نوجوان خطیب بلکہ اگر میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اس کم عمری میں ہی الحمدللہ اس وقت پورے ملک میں وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں یہ اعزاز یہاں مرکز جمعیت اہل حدیث کے لیے ہے وہاں ست کرملی کے لیے اس گاؤں میں بہت جماعت کے بہت سارے سرمایہ رہتا ہے ہمارے بزرگ رہتے ہیں اور ان کا خانوادہ اور ان کے احسانات جماعت پر مسلک اہل حدیث پر بے شمار ہیں میری مراد فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار صاحب جو جماعت کے بزرگ ہیں ان کے اور ان کے خاندان کی طرف ہے میں محترم انعام الحق فاروقی صاحب کی بات کر رہا تھا جنہوں نے یہ پروگرام
آج کا کیا ہے. میری ان سے ملاقات آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے ہوئی تھی. میں ذاتی طور پر ان کو پہچان گیا تھا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہ نوجوان، یہ ہیرا جماعت کے لیے ایک ایسی چٹان بنے گا اور ایک ایسا نام پیدا کرے گا، مسلک کے لیے ایک ایسا کام کرے گا جو ہم سب کے لیے باعث فخر ہوگا. آج میں الحمدللہ یہ بات آپ کے سامنے کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ جو میں نے اور میری جماعت کے سینئر لوگوں نے سوچا اس نوجوان کے بارے میں، آج یہاں یہ جو مسجد ہے، جس طرح یہ آباد کی گئی، جس طرح آپ سارے یہاں اکٹھے ہوئے، اس میں میرے اس چھوٹے بھائی کا بے انتہا کردار ہے. اللہ اس کو اپنے عمل میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دوسرا، میں اس حوالے سے ایک ضروری بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایسے پروگرام اتنی محنت سے کیے جاتے ہیں تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہوتا. اتنی دور سے علماء کرام سفر کر کے اپنا وقت نکال کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کو قرآن و حدیث سنانے آتے ہیں. اور یقین کریں، آپ جو 1 گھنٹہ یہاں بیٹھیں گے، آپ نے کبھی سوچا 20-25 منٹ کی جب علماء کرام گفتگو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی کتنی محنت ہوتی ہے، کس کتاب کو اور کون سے حوالوں سے یہ گفتگو تیار کرتے ہیں. چونکہ یہ سٹیج وہ ہے، یہاں کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی جس کی دلیل نہ ہو. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئے ہوئے علماء کرام کی نہ صرف آپ نے بہت محبت سے گفتگو سننی ہے، وہ جو بھی فرمائیں کوشش کرنی ہے، بلکہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ اس پر عمل بھی کریں. اللہ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں قائد محترم کو خود دعوت دیتا ہوں، اور یقیناً نام الحق فاروقی صاحب آئیں گے، وہ بھی دعوت دیں گے. ہاں سچ، ایک بہت ضروری بات جس کے لیے میں یہاں حاضر بھی ہوا ہوں، میں بھول گیا. میں چونکہ اپنے قید کے سامنے جس طرح ان کا یہ چوتھا ٹنور ہے بطور امارت کا، ضلعی امیر کا، اسی طرح ان کے ساتھ ان کی محبت اور شفقت کے ساتھ میں بھی آپ کی تحصیل کا خادم ہوں. اور میرے لیے میں نے ہمیشہ اسی بندے کو پروموٹ کیا، اور میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ جس میں میں یہ دیکھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت دی ہے، اگر اس کو پیچھے سے پروموٹ کیا جائے تو یہ بندہ آگے جا سکتا ہے. اس معاملے میں ایک بات میں بطور نصیحت، بطور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات ایک ہمیشہ یاد رکھیں. اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں، حسد سے بچنا چاہتے ہیں، تو صرف جس بندے کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے نا، اس کو آپ دل سے قبول کریں، اس کا وہ مقام آپ دل سے قبول کریں. یقین کریں بہت سارے مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. میں محترم انعام الحق فاروقی صاحب کو ان کی خدمات کی عوض، جماعت میں دلچسپی کی عوض، اور اس وقت یہ شان ہے ہماری پوری تحصیل میاں چنو کی اور بالخصوص آپ کے گاؤں کی کہ پورے ملک میں ان کے تبلیغی پروگرام ہوتے ہیں. میں نے ان کو ان کی اس خدمات کی عوض تحصیل میاں چنو کا اپنے ضلعی امیر صاحب کے مشورے سے، اپنی کیبنٹ کے مشورے سے ناظم تبلیغ نامزد کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ نوٹیفیکیشن میں اپنے قائد محترم ضلعی امیر قاری سیف اللہ کے ہاتھ سے جناب انعام الحق فاروقی صاحب کو وہ دوں. جی
جزاک اللہ جی. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا اور انعام الحق فاروقی صاحب اور ان کے تمام بھائیوں کا، ساتھیوں کا، اس مسجد کی انتظامیہ کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت فضائی کے لیے یہاں بلایا. شکریہ. میں دعوت دیتا ہوں صرف 5 منٹ کے لیے نصر اللہ حسن صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعون اللہ نبتدی و ایاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. علماء کرام تشریف فرما ہے. میں ان کی موجودگی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور میرے چھوٹے بھائی نے وقت کو متعین بھی کر دیا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ صرف 5 منٹ گزارنے ہیں. انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے. محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی مرتبت اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کائنات میں خدا کے بعد سب سے اونچا جس کا مقام ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے غالب جیسے قادر الکلام آدمی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچا جس کا مقام ہے اس کا نام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں حسان کی بات کو آپ کے سامنے پیش کروں تو حسان کا تصور یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبوب، میری آنکھوں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا ہے تو ضمیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کائنات میں کوئی بندہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس سے بڑھ کر بھی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رب نے اس کائنات میں کوئی ماں بھی ایسی پیدا نہیں کی جس ماں کی ککھ سے محمد جیسا حسین و جمیل پیدا ہو. اور اس سے بڑھ کر حسان کے ضمیر کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایسے محسوس ہوتا ہے آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے تھے اور رب کو کہہ رہے تھے اے زمین و آسمان کے خالق و مالک اللہ، مجھے ایسا بنا دے، مجھے ایسا بنا دے، مجھے ایسا بنا دے. آپ کہے جا رہے تھے، اللہ آپ کو بناتا چلا جا رہا تھا. اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو 30 پارے میرے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہیں. ان 30 پاروں کے اندر 114 صورتیں ہیں. ہر صورت کائنات کے امام کی رفت کو بیان کرتی ہے. ان 114 صورتوں میں 550 کے قریب رکوع ہیں. ہر رکوع میرے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے. ان رکوعات کے اندر بے شمار آیات موجود ہیں. ہر آیت کی نسبت میرے محبوب کی شان کی طرف ہے. ان آیتوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں
الفاظ کا ذخیرہ ہے، ہر لفظ محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ الفاظ کے اتنے بڑے ذخیرے میں اگر میں حروف کی تعداد کو پیش کروں، کروڑوں کی تعداد میں حروف موجود ہیں۔ ان حروف کے اوپر زیر و زبر، مد و شد اور جناب نکات موجود ہیں۔ ہر لفظ کا ہر نکتہ میرے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے، اور اسی لیے میں اکثر و بیشتر کہہ دیا کرتا ہوں، کون ہے محبوب کائنات؟ الف سے احمد بن کے آئے، بے سے بدر منیر بن کے آئے، تے سے تقوی کی تاثیر بن کے آئے، سے ثمرات جنت کے بشیر بن کے آئے، جیم سے جنت الفردوس کے سردار بن کے آئے، ہا سے حامل قرآن بن کے آئے، خا سے خاتم النبیین بن کے آئے، دال سے داعیہ اللہ بن کے آئے، زال سے ذکر و اذکار کرنے والے بن کے آئے، را سے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ کون ہے محبوب کائنات؟ را سے رحمت للعالمین بن کے آئے، زا سے زکوٰۃ کا نظام قائم دائم کرنے والے بن کے آئے، سین سے ساقی کوثر بن کے آئے، شین سے شاف محشر بن کے آئے، سواد سے صادق الامین بن کے آئے، زواد سے ضلالت و گمراہی سے نکالنے والے بن کے آئے، طوا سے طواف کعبۃ اللہ کرنے والے بن کے آئے، زوا سے ظلم و ستم کو ختم کرنے والے بن کے آئے، عین سے عفو و درگزر کرنے والے بن کے آئے، غین سے غازی اسلام بن کے آئے، فا سے فلاح کا رستہ بتانے والے بن کے آئے، کاف سے قائد اعظم بن کے آئے۔ تم سمجھتے ہو پاکستان کی بات ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں جہاں تک خدا کی خدائی کا چرچا ہے، وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا ذکر ہے۔ وہ ہے قائد اعظم جو ساری کائنات میں خدا سے بڑا بن کے آیا ہے۔ میں اس مرشد اعظم کی بات کو بیان کر رہا ہوں۔ کاف سے کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والے بن کے آئے، لام سے لا الہ الا اللہ کی تلوار بن کے آئے، میم سے محمد الرسول اللہ بن کے آئے، نون سے نور ہدایت بن کے آئے، واو سے وحی کے نزول والے بن کے آئے، ہا سے ہادی کائنات بن کے آئے، یا سے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر بن کے آئے، یا سے یاسین کا تاج پہن کے آئے۔ اے جنت تجھ میں حور رہتی ہیں، اے جنت تجھ میں حور رہتی ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتی ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں محبت رسول رہتی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں قائد یوتھ فورس جناب فاروق عدیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مختصر وقت میں اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ آپ محترم حافظ انعام الحق فاروقی صاحب کے مقتدی ہیں۔ ان کی خطابت میں جو سب سے مجھے اچھی چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تقریر کو قرآنی آیات اور اس کے حوالوں سے مزین کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری دعوت اور ہمارا پیغام بھی قرآن و حدیث ہے۔ جیسے انہوں نے عرض کیا، مختصر وقت صرف 2 منٹ یہی بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری دعوت قرآن و حدیث کا نام ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام ہماری دعوت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہمارے اسلاف کی دعوت ہے۔ تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بھی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دلیل اللہ کے قرآن سے اور دلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے۔ قرآن دلیل ہے، یہ بھی ہم اللہ سے دلیل لے کے مانتے ہیں، جس طرح کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو اتارا۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، وبینات، اور لوگوں کے لیے
رہنمائی کے لیے اس میں دلائل موجود ہیں. ہم نے قرآن کو بھی دلیل مانا ہے تو اللہ کے حکم سے مانا ہے, اور فرمایا اللہ نے وبینات, قرآن دلیل ہے میری توحید پر, قرآن دلیل ہے میرے نبی کی رسالت پر, قرآن دلیل ہے میرے نبی کی صحابہ کی عظمت پر, قرآن دلیل ہے میرے محمد کی نماز پر, قرآن دلیل ہے نبی کے روزے پر, قرآن دلیل ہے نظام زکوٰۃ پر, قرآن دلیل ہے نظام عدل پر, قرآن دلیل ہے نظام سیاست پر, قرآن دلیل ہے نظام حکومت پر, قرآن دلیل ہے نظام معیشت پر, قرآن دلیل ہے نظام معاشرت پر. اگر چاہتے ہو ساری زندگی باوقار ہو کے گزارو, اپنی گردن اٹھا کے گزارو, تو اس کے لیے قرآن کی طرف آنا ہوگا اور قرآن سے اپنا ناطہ جوڑنا ہوگا. اور دوسری بات, ہم دلیل لیتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے, اور یہ بھی ہم اپنی طرف سے بات نہیں کہتے, یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے. سورہ بینہ جس کا معنی ہی دلیل ہے, اللہ نے فرمایا لم یکن للذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ منافق, یہ یہودی, یہ عیسائی, یہ کافر آپ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہ آ جائے. حتی تأتیہم البینہ, جب تک کہ دلیل نہ آ جائے. دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. میرے پیغمبر کے دن دلیل ہے, راتیں دلیل ہے, اٹھنا دلیل ہے, بیٹھنا دلیل ہے, کھانا دلیل ہے, سونا دلیل ہے, جاگنا دلیل ہے, چلنا دلیل ہے, پھرنا دلیل ہے, غزوات دلیل ہے, سنوات دلیل ہے. جناب والا میرے نبی کے ایک ایک لمحہ لعمرو کا, میرے پیغمبر کا بچپنا دلیل, جوانی دلیل, لڑکپن دلیل, بڑھاپا دلیل, میرے نبی کا مکہ میں رہنا دلیل, مدینہ میں رہنا دلیل. میرا نبی سو جائے دلیل, میرا نبی بھول جائے دلیل, میرا نبی اگر بھول جائے تب بھی دلیل ہے. تو یہی دو باتیں ہیں اہل حدیث کے دو اصول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ما علینا الا البلاغ. تو نصر اللہ حسن صاحب کو بھی ایک اعزاز سے نوازا جائے گا. آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ نصر اللہ حسن صاحب تشریف لائیں اور قائد ضلع کے ہاتھوں سے نوٹیفیکیشن حاصل کریں. قاری نصر اللہ جالب صاحب کی خدمات کسی سے لکی چھپی نہیں ہے. ہر وقت جماعت کا درد دل میں لیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرگرم عمل رہتے ہیں. انہی کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میاں چنو کے اس اقدام پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور میں درخواست کروں گا محترم جناب حاجی مظہر امین چوہان صاحب سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے محترم جناب قاری نصر اللہ حسن صاحب کو سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میاں چنو کا نوٹیفیکیشن دیں. محترم جناب مظہر امین چوہان صاحب کے ہاتھوں سے محترم قاری نصر اللہ حسن صاحب سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میاں چنو کا نوٹیفیکیشن وصول کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे आए हुए मेहमान हजरत कारी शहबाज रब्बानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के बरादर अकबर, उनके बड़े भाई कारी रिफत अली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो आए और आपके सामने तिलावत कुरान पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन वअलानियतन फलहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم.